بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہذیب کے مدعی یورپیوں کے لیے سبق۔ اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک۔ اسیران جنگ بدر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم دیا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں تھے۔ ان کا بیان ہے، مجھے جن انصاری کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ اسیران جنگ کے معاملے میں بعد مشورہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ 4-4 ہزار فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسلامی مساوات۔ ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قید کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں پہنچتی تو نیند اڑ جاتی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟ ارشاد ہوا کہ میں کیسے سو سکتا ہوں جبکہ میرے ام بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر ام بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت کچھ زیادہ، کیونکہ عام اسیروں سے 4000 اور امراء سے کچھ زیادہ لیا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غنی تھے، ان کو بھی 4000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے بھی عرض کیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست اور دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسیران جنگ میں آئے۔ ان کے پاس فدیے کے لیے مال نہ تھا، اسی لیے ان کی زوجہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو مکہ میں مقیم تھیں، کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا کہ اگر تم سب راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دو۔ صحابہ نے خوشی سے قبول کر کے واپس کر دیا اور ابو العاص سے یہ کہہ دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ بھیجا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس آئے تو تمام شرکاء کا حساب بے باک کر کے مشرف با اسلام ہوئے اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بجبر و اکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کپڑے دلوا دیے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر راست نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ بن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا، اس میں اس احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔
اسیران جنگ بدر میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے ان میں سے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان سے کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا۔ اس سال کے واقعات متفرقہ۔ اسی سال اتوار کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر بھی اسی سال واجب ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئیں۔ اس سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی۔ سن 3 ہجری غزوہ احد و غطفان وغیرہ۔ غزوہ غطفان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا معجزہ۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی لے کر دعشور ابن حارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر درخت میں پھیلا دیا اور خود ان کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر پہاڑ کے اوپر سے داسور دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا کہ بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بغیر کسی خوف و ہراس کے جواب دیا، ہاں اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ داسور کے بدن میں راشا پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا، تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ داسور جہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ حضرت حفصہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح۔ شعبان سن 3 ہجری میں ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور رمضان سن 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔